صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعدہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو اجتماع جیسی نعمت عطا فرمائی. اجتماع مشورے سے طے ہوتا ہے اور مشورہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے. اللہ رب العزت ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز کو فرمایا اور نماز کے بعد اللہ رب العزت نماز کے ساتھ لانے والی چیزوں میں نماز کے ساتھ بیان کرنے والی چیزوں میں مشورے کو بھی شامل فرمایا. جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کثرت کے ساتھ. نماز بھی اہمیت کی چیز ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اہمیت کی چیز ہے. نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے. ایمان مکمل ہونے کے لیے ایمان والوں کے صفات میں نماز ایک اہم رکن ہے تو مالی عبادت زکوٰۃ بھی اہم رکن ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے نماز کے بعد بیان کرنے والی چیزوں میں مشورے کو بیان فرمایا. جس طرح سے نماز کی اہمیت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ کی اہمیت ہے، اسی طریقے سے مشورے کی بھی اہمیت ہے. اس لیے مشورہ اللہ رب العزت نے نماز کے بعد ذکر فرمایا. اسی طرح سے مشورہ کسی نہ کسی نماز کے بعد منسلک رہتا ہے.
فجر کے بعد یا ظہر کے بعد یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اللہ رب العزت نے نماز کے بعد اس کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طریقے سے کہ مشورہ کسی نہ کسی نماز کے بعد منسلک ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا یہ معمول ہے، کسی کے ہاں فجر کے بعد ہوتا ہے اور کسی کے ہاں عشاء کے بعد ہوتا ہے اور کسی کے ہاں ظہر کے بعد بھی ہوتا ہے اور بعض جگہوں پر عصر کے بعد ہوتا ہے، جیسے افریقہ کے ملکوں میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے نماز کے بعد بیان کرنے والے چیزوں میں اور مشورے کو بھی ذکر فرمایا۔ تو جس طرح سے نماز کے بعد بیان کرنے والی چیزوں میں زکوٰۃ ہے اور اس کی اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے نماز کے بعد بیان کرنے والی چیز مشورہ ہے اور اس کی بھی ویسی ہی اہمیت ہے۔ مرتبوں میں کوئی فرض ہے اور کوئی سنت ہے اور کچھ اعمال واجب ہیں، اگر ہم غور کی نظر سے دیکھیں گے یہ ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اجتماع جیسی نعمت عطا فرمائی، اور جس علاقے میں اجتماع طے ہوتا ہے مشورے سے، اور ہمارے لیے اللہ کی بڑی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے پورا کرنے میں، اس میں لوگوں کو جمع کرنے میں اور اس میں لوگوں کو پہنچانے میں ہم سبھی لوگوں کو محنت کرنا چاہیے۔ جو لوگ جس درجہ محنت کریں گے اللہ رب العزت اسی درجہ اور ان کو وہ عمل عطا کرے گا، اسی درجہ اللہ رب العزت وہ عمل کا اجر اللہ مرحمت کرے گا۔ نماز کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا حکم فرمایا، اور اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے ہاں نماز کے بعد خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور ہر جگہ یہی معمول ہے پوری دنیا میں۔ مدرسے والے نماز میں اعلان کرتے، نماز کے بعد زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ لکھاتے، مسجد کے پاس آ کے غریب لوگ کھڑے ہو جاتے نماز کے بعد اور ان کے لیے اور کچھ صدقہ خیرات دے دیتے۔ نماز کے بعد جمعہ کے لیے ایک ڈبہ گھومتا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اور ڈبے میں پیسے ڈال دیتے۔ اگر کوئی ضیافت کرے، کوئی دعوت کرے تو نماز کے بعد مسجد میں اعلان کرتا ہے کہ بھئی سب لوگوں کے لیے کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ یعنی خرچ کرنے کو نماز کے ساتھ ملایا، اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اکثر و بیشتر نماز کے بعد ہی خرچ کرتے، نماز کے بعد ہی خرچ کرتے، اللہ ماشاء اللہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز کے علاوہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن عموماً جو عادت ہے
اور وہ نماز کے بعد کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پوری دنیا میں جو مشورہ ہوتا ہے اور وہ کسی نہ کسی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح سے پیسے ڈالنے والے کم ہوتے ہیں اسی طریقے سے مشورے میں بیٹھنے والے بھی کم ہوتے ہیں۔ مسجد میں ایسے لوگ میں سب کے سب لوگ ہنڈی میں پیسے نہیں ڈالتے، سب کے سب لوگ غریب کو پیسے نہیں ڈالتے، سب کے سب لوگ زکوٰۃ نہیں لکھاتے، سب کے سب لوگ دعوت نہیں کرتے۔ اسی طرح سے جس طرح سے خرچ کرنے میں لوگ کم ہیں اور مشورے میں بھی لوگ کم ہوتے ہیں۔ مشورے میں بھی لوگ کیا رہتے؟ کم رہتے۔ پورا مجمع چلے جاتا اور مختصر لوگ رک جاتے۔ اقیموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے نمازوں کو قائم کرتے اور آپس میں مشورہ کرتے، دین کو زندہ کرنے کا، اپنی زندگی میں دین لانے کا، اپنی زندگی میں خیر لانے کا، دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا۔ مشورے میں بھی کم لوگ ہوتے ہیں، اور بعض نماز پڑھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مشورہ تو یہ لوگوں کا کام ہے جو جماعت میں جاتے رہتے ہیں، بھائی ہمارے لیے مشورہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، نماز پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے وہ نماز پڑھے، ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے فرضی زکوٰۃ ادا کریں اور نوافل صدقات کریں۔ زکوٰۃ میں ساری چیزیں آتی ہیں، اور اسی طرح سے نماز پڑھنے والا ہر مصلی اور مشورے میں شرکت کرے۔ جتنے نمازی آ کے نماز پڑھ رہے ہیں اور سب کے سب لوگ، اور جس نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے مشورے میں بیٹھ جائے۔ وہ عمل پورا ہو جائے گا، اور جو عمل اللہ نے چاہا ہے وہ عمل پورا ہو جائے گا، جس عمل کو اللہ نے چاہا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وامرہم شوری بینہم۔ بعض لوگ وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں بیٹھتے۔ اچھا بھائی، وقت کی تنگی تو ایک دن ہو سکتی ہے، 2 دن ہو سکتی ہے، ہفتے میں 1 دن ہو سکتی ہے، پورے وارم میں وقت ٹائٹ رہتا کیا؟ پورے مہینے میں وقت تنگ رہتا کیا؟ ایسا نہیں رہتا کسی کے لیے۔ اگر آدمی بیٹھنا چاہے مشورے میں پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں، اور کبھی نہ کبھی وقت اور اس کو مل جائے گا۔ اور بعض لوگوں کو تو گھر جا کر بھی کچھ کرنے کا نہیں رہتا، پھر بھی وہ مسجد میں نہیں بیٹھتے۔ اگر کسی کے ہاں فجر کے بعد مشورہ ہوتا ہے، کتنا مبارک ہے ان لوگوں کے لیے۔ فجر کے بعد اگر مشورے میں بیٹھ جائیں گے تو اشراق کے وقت تک کہ ہم ذکر فکر کے ساتھ جیسے مشورے میں رہیں گے تو مشورے کا ثواب الگ، مسجد میں بیٹھنے کا ثواب الگ، ذکر کرنے کا ثواب الگ۔ ساری چیزیں اس میں مل کر آ جائیں گی۔ مشورے میں بیٹھتے بیٹھتے اگر ہماری بھی تھوڑی فکر ایسی آ گئی، اگر ہم نے ایسا سوچ لیا کہ کاش ہمارے پورے محلے کے سب لوگ نمازی بن جاتے، ہمارے پورے محلے کے سب نوجوان اور جو پکے مسلمان بنتے، ہمارے محلے کی ساری عورت بچیاں پورے پردے میں آ جاتی، ایک بار بھی اگر کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ گیا، میرے عزیزوں، یہی اس کا خیال اسے 70 سال عبادت کا ثواب دلائے گا۔
یہی خیال اس کو، یہ جو فکر لے رہا ہے اپنے دماغ میں، مشورے میں بیٹھتے بیٹھتے مشورے میں بات آئی کہ بھئی جماعت نکلنا تھا نہیں نکلی، مشورے میں بات آئی کہ بھئی عورت بچیوں کا بے پردہ ہے، مشورے میں بات آئی نوجوان بچے بگڑ رہے ہیں، مشورے میں بات آئی نمازی کم ہو گئے، اور مشورے میں بات آئی کہ لوگ جو ہے کہ خروج کا نظام بند کر دیا، مشورے میں بات آئی کہ لوگوں میں پینے والے زیادہ ہو گئے۔ پورے سال اگر مشورے میں بیٹھیں گے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی خیال اگر ہمارے دل میں آ گیا، ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیا کہ کاش ہمارے پورے محلے کے سارے نوجوان نمازی بنے تو کتنا اچھا آتا، 70 سال کی عبادت کا ثواب لیں گے خالی اتنا سوچنے پر۔ کیونکہ مشورہ کرنا یہ دماغ کی عبادت ہے، زکوٰۃ دینا یہ مال کی عبادت ہے، صدقہ دینا یہ مال کی عبادت ہے، لیکن مشورے کے اندر سوچنا یہ دماغ کی عبادت ہے۔ اللہ کے راستے میں چلنا، مسجد کو جانا، عمرے کو جانا، حج کو جانا، ماں باپ کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ پیروں کی عبادت ہے۔ قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا، اور اسی طریقے سے ماں باپ کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا، اور استاد کو دیکھنا، کسی عالم کو دیکھنا، امام کو دیکھنا، مؤذن کو عزت کی نظر سے دیکھنا، یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ حلال کمانا ہاتھوں کی عبادت، سچ بولنا زبان کی عبادت، غیبت نہیں سننا، دین کی باتیں سننا یہ کانوں کی عبادت، مشورے میں بیٹھنا یہ دماغ کی عبادت۔ عبادت الذہنی المشورہ، جو آدمی مشورے میں اپنا دماغ چلاتا وہ بڈھا ہونے تک پاگل نہیں بنتا، اس کا دماغ مختل نہیں ہوتا، اس کا دماغ خراب نہیں ہوتا۔ بوڑھا ہونے سے پہلے آدمی بہکی باتیں کرتا، بوڑھا ہونے سے پہلے آدمی بہکی باتیں کرتا، کیوں؟ اس کا دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، دماغ کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ فارسی کی ایک کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے، حکایت بول تو نصیحت کے لیے بولنے والے باتوں میں وہ ایک بات کرنے والا۔ انسان کی زندگی 3 جانوروں کی جیسی گزرتی کرتی، انسان کی زندگی 3 جانوروں کی جیسی گزرتی، اور پہلی اس کی زندگی گزرتی گدھے کی جیسی۔ شادی کر لینا بول کے محنت، شادی کرنے کے بعد بیوی کے لیے محنت، بچے ہونے کے بعد بچوں کے لیے محنت، اور بچے ہونے کے بعد گھر کے لیے محنت، پھر جو ہے قرضے پھیڑ لینے کی محنت، رات اور دن گدھے کی محنت کرتا، رات اور دن گدھے کی جیسی محنت کرتا، اور اس وقت میں اور اسے نہ سردی کا خیال رہتا اور نہ بارش کا خیال رہتا، اور جو ہے نہ گرمی کا احساس رہتا۔ گدھا بھی اگر چرنے نکلے تو بارش میں بھی چرتا رہتا، کہتے ہو دھوپ میں بھی چرتا رہتا اور ٹھنڈی میں بھی چرتا رہتا۔ گدھے کی محنت رہتی۔ جوانی کے وقت میں آدمی محنت کرتے 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 اور بیوی بچے اور پوترے نواسے اور سب ہو جاتے، جب آدمی کمانے سے ذرہ سائیڈ ہو جاتا، کمانے سے ذرہ سائیڈ ہو جاتا، کمانے سے ذرہ سائیڈ ہو جاتا، اور گھر میں کمانے والے دوسرے آتے، بیٹے پوترے نواسے کمانے والے دوسرے آتے، اب گھر میں اس کی بات چلنا کم ہو جاتی، ان کی بات چلنا زیادہ ہو جاتی، اور جس وقت میں جب ان کی بات چلتی ان کچھ بات بولنے جاتا، ایسا نہیں ایسا کرنا،
ایسا نہیں ایسا کرنا. تو گھر کے لوگ بولتے تمہیں کئی کا چپ کے کتے کے سر کا پکارتے تھی, یہ کون ایک بیٹھو تمہیں کچھ کو گدھے کی محنت کر کے جمع کر لیا اور لاسٹ میں اسے کتا بنا کے چھوڑے. کہیں تمہیں چوب کے حلق نہیں, تمہیں بولے سر کا ہوتا نہیں, لو گچو بیٹھ جاؤ, تمہیں بولے جیسا نہیں ہوتا اور خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. اور اس وقت میں بیچارہ بولنے منہ نہ ہاکو اور جو ہے بکلیتا اور گھر سے باہر نکل کو چلے آتے. اور جب تھوڑی عمر ہو جاتی, ان محنت کے ساتھ کمایا سو کمائی اور پوترے نواسے اور ادھر بیوی ادھر بیٹے اور جو ہے غلط جگہ پر برتتے رہتے, غلط جگہ پر استعمال کرتے رہتے, موبائل پہ موبائل بول رہے ہیں, چیزوں پہ چیزیں بول رہے ہیں, ان جمع کر کے رکھتا تھا اور لوگ خرچ کر کے ختم کر رہے ہیں. اب اسے بولتے ہیں کہ بھائی اب تو کتے کے سر کا چلانا بھی ٹھیک نہیں, اور اس وقت میں اس کی عمر الو کے جیسی ہو جائے گی. جیسے بولتے ہیں نا گڈلا گوبا بولتے ہیں, دیکھنے کے علاوہ کچھ نہیں بول سکتا, جو کچھ ہو رہا دیکھ لیتا بیٹھتا, اور اسی حال میں اس کی موت آ جاتی, اسی حال میں اس کی موت آ جاتی. دنیا میں جو آدمی بوڑھا ہوتا مرنے سے پہلے اور اس کو یہ پوزیشن آتی, لیکن دین کے اعتبار سے جو لوگ بوڑھا کرتے, اپنے دماغ کو دین میں لگاتے, اپنے آپ کو دین میں لگاتے اور اپنے ذہن سے اور دین کی خدمت اور دین کا کام کرتے, اللہ ان کی عزت بڑھاتے. دین کے اعتبار سے آدمی بوڑھا ہو گیا, لوگ دور دور گاؤں سے پوچھنے آتے, حضرت کو پوچھ کو کریں گے کام, حضرت کیسے بولے ویسا. کئی کو اس کی جو جوانی میں دماغ ہے نا وہ دین پہ لکو ہے, اب اس کی بات چلنے لگی ہے, لوگ کیا بولتے ہیں جور مرد کا جھگڑا ہے, حضرت کہنے جائیں گے, حضرت کیسا بولے ویسا. کاروبار کا مسئلہ ہے, حضرت کہنے جائیں گے, حضرت کیسا بولے ویسا. دنیا داری کا کوئی مسئلہ ہے, نوکری وغیرہ کا, حضرت کے پاس جائیں گے, حضرت سے دعا کریں گے, اور جو انہوں کیسا بولے ویسا. ادھر دنیا دار بوڑھے کو تو جو ہے بھونکنے والا کتا بنا کو سائڈ بٹھا نہیں. دین کے اندر جو آدمی دماغ لگا رہے ہیں اور اس کے پاس لوگ آ رہے ہیں, حضرت سے پوچھ کے کریں گے. آدمی کتنا بوڑھا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. آدمی کتنا بوڑھا ہوتا ہے کہ اس کا دماغ اتنا اچھا کام کر رہا ہے. لوگ اس کے دماغ کے لیے, لوگ اس سے رائے پوچھنے کے لیے دور دور سے آ کے پوچھ رہے, انہوں بولے سر کا کریں گے. چلو بچے والے بھی, نوکری والے بھی, گھر والے بھی, جگہ والے بھی, اور لڑنے والے بھی, کھیت والے بھی, سب حضرت کہنے آ رہے ہیں کہ بھئی دیکھو کہ حضرت ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمیں کیا کرنا. کیوں؟ اس نے اپنے دماغ کو دین میں لگایا, اللہ نے اس کے دماغ کے دین میں لگنے کی وجہ سے عزت دی. ہمارے امیر صاحب میں دیوبند مدرسے میں پڑھنے سے پہلے جماعت میں وقت لگایا نندیال سے. ابھی فی الحال ہمارے ہاں نندیال کی جماعت ہی ہے اور اسی جماعت سے میں ملنے کے لیے آیا ہوں. ہمارے امیر صاحب حاجی غفور صاحب, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, انہوں کیا فرماتے تھے, گونڈک کام رہتا اس میں تھوڑے لوگ ہاں بوڑھے ہوئے تک مزدوری چھتیں گے, ان کی نوکری, ان کی مزدوری 500 رہتی ہے. تھوڑے لوگ گونڈک کام میں اترتی, لیکن 4-5 سال کے بعد کنٹراکٹ بن جاتے, ان کو ایک گھر میں 5 لاکھ بچتی. کنٹراکٹ بن گیا تو ایک گھر میں کتنا بچتی, 5 لاکھ بچتی, 10 لاکھ بچتی. لیکن تھوڑے لوگ کیا رہتی, بڈھے ہو گئے تبھی ان کو مزدوری 500 ملتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہے, اس نے گونڈک کام میں دماغ نہیں لگایا اور اس نے گونڈک کام میں دماغ لگایا. گونڈک کام میں دماغ لگاتا, اللہ اسے کنٹراکٹ بناتی, 500 کی مزدوری سے لے کر ایک گھر میں 5 لاکھ بچتی اسے. اور جو آدمی دماغ نہیں لگاتا, مجھے کہیں کے لیے بول لیتا, اور مرنے تک اسے بھئی پہلے 250 مزدوری, پھر 300,
350, 500, 550, لاسٹ 6 کرنے جا کے پڑ جاتی 600 کرنے جا کے پڑ جاتی، اس کا دماغ ہی چلے گیا نہیں۔ ہمارا دماغ دنیا میں لگ رہا، دین میں نہیں لگ رہا۔ مشورہ ایسی چیز ہے، ہمارا دماغ دین میں استعمال ہوتا، اس لیے بولتے ہیں مشورے میں بیٹھو اور اپنے دماغ کو مشورے میں لگاؤ۔ اگر 1 مہینہ مشورے میں بیٹھ کے ایک بار تم نے سوچ لیا کہ میرے پورے باڑے کے بچے نمازی بنے تو اچھا رہتا، میرے پورے گھر کے لوگ نمازی بنے تو اچھا رہتا، اور پورے محلے والے دیندار بنے تو اچھا رہتا، ایک بار بھی 1 سیکنڈ کے لیے یہ خیال آیا، 70 سال عبادت کا ثواب لیتے۔ مشورے میں بیٹھنا یہ اتنی اہمیت کی چیز ہے، اتنی اہمیت کی چیز ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو مشورہ ہے، یہ مشورہ صرف جماعت میں جانے والوں کے واسطے نہیں ہے، مشورہ نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں اور سب کے لیے مشورہ ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے اقیموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، نماز پڑھو اور نماز کے ساتھ اور مشورے میں بیٹھو، نماز پڑھو اور نماز کے ساتھ مشورے کو قائم کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز پڑھتے، آتوا الزکاۃ تو نماز کے بعد ہم صدقہ دیتے، نماز کے بعد فقیروں کو دیتے، نماز کے بعد مسجد کی ہنڈی میں ڈالتے، اور نماز کے بعد زکوٰۃ جو ہے مدرسوں کو لکھاتے، نماز کے بعد مسجد کو لکھاتے، کیونکہ اللہ نے نماز کے بعد ذکر فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ نے یہ بھی فرمایا اقیموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ نماز کو بھی قائم کرنا اور بیٹھ کر مشورہ بھی کرنا، اور مشورہ اس بات کا کرنا، اور مشورے ہر عنوان سے، ہر وقت میں، ہر عنوان سے الگ الگ بھی رہتے، لیکن اس وقت میں ہم عام مسلمانوں کا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہ مشورہ کرنا نبوی فکر کے ساتھ، ہمارے نبی کی فکر کے ساتھ، کہ ہمارا پورا محلہ، ہمارا پورا گاؤں، ہمارا پورا شہر، ہماری پوری بستی نماز والی بن جائے، عبادت والی بن جائے، اللہ کا حکم پورا کرنے والی بن جائے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں عزت کی چوٹی پر بٹھائیں گے۔ جس طرح سے دنیا دار آدمی کام کرتے کرتے گدھے کی محنت اور جو ہے کہ آخر میں اس کی 2 جانوروں کی جیسی زندگی گھر والے اس کی کر دیتے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اس لیے کہ اس نے اپنا دماغ تو چلایا لیکن پورا دنیا میں چلایا، اس کا دماغ دین کے اعتبار سے نہیں چلا، دین کے اعتبار سے نہیں چلا۔ دین کے اعتبار سے دماغ چلانے سے اللہ اس پورے آدمی کی عزت بڑھا دیں گے، لوگوں میں جب قدر بڑھے گی اور گھر کے لوگ تعظیم کریں گے، اگر گھر کے لوگ خدمت نہ کریں اور محلہ پڑوس کے لوگ اور دور دور کے لوگ حضرت کے پیر دبانے کو برکت سمجھیں گے، حضرت کو کھانا کھلانا سعادت سمجھیں گے، حضرت کے ساتھ بیٹھنا اور نصیبہ سمجھیں گے۔ کیوں؟ اس نے اپنا دماغ دین میں لگایا۔ جیسے دنیا میں دماغ لگتا ہے کہ مزدور آدمی 500 والا 5 لاکھ کمانے والا بن جاتا، دماغ جس کام میں لگتا اللہ اس کام میں ترقی دیتا۔ ہمیں آج تک ہمارے دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آیا میں میرے جورو کو نمازی بنا لینا۔ بیچارے مشورے میں بیٹھنے والے اور پورے باڑے کو اللہ کے راستے میں لے جانا، پورا باڑا نماز پڑھنا، پورے بچے بڑے اور بیکواں اور جو ہے بوڑھیاں سب نماز پڑھنا، یہاں بیٹھ کون مشورہ کر لے رہے، اور ہمیں 40 سال سے نماز پڑھ لے رہے ہیں، لیکن کبھی ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کم سے کم میرے پوترے کو تو نمازی بنا لینا، میری نواسی کو قرآن سکھا لینا، میرے جورو سے صبح سے شام تک گھر میں کھاٹ پہ پڑ کے رہتی ہے، کم سے کم 2 نمازاں میری جورو سے پڑھا لینا۔ وہ دماغ میں بھی آیا نہیں ہمارے، وہ بھی ہمارے دماغ میں آیا نہیں۔ میرے عزیزوں،
یہ جو بڑے اجتماع ہوتے ہیں نا، یہ بڑے اجتماع یہ سارے اعمال ہماری زندگی میں زندہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ نہیں جڑنے والے لوگ بھی اجتماع میں جڑنا، نہیں آنے والے لوگ بھی اجتماع میں آنا، نہیں بیٹھنے والے لوگ بھی اجتماع میں بیٹھنا، نہیں سننے والے بھی اجتماع سننا۔ جب پورا مجمع مشورے کے ساتھ ایک جگہ جمع ہوتا ہے، ایک جگہ بیٹھتا ہے اور ایک جگہ دین کی بات کو سنتا ہے، اللہ رب العزت پورے مجمع کی جب بخشش کریں گے، پورے مجمع کو جب ہدایت کریں گے، اس میں ہمارا بھی کام ہو جاتا، چاول کے ساتھ کنکرا بھی تلتا۔ جب اللہ پورے مجمع کو قبول کریں گے، بولو، جب پورے مجمع کو قبول کریں گے، اللہ اس کے اندر ہم جیسے گناہگار لوگوں کو بھی قبول کر دیں گے۔ یہ جو اجتماع آتے ہیں اور جو سال میں ایک بار یا 2 سال میں ایک بار بڑے اجتماع، عمومی اجتماع یہ مشورے سے طے ہوتے ہیں، اس علاقے والوں کے لیے اب ہدایت کی ضرورت ہے، یہ علاقے والوں کے لیے نمازی بننے کی ضرورت ہے، یہ علاقے والوں کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے کی ضرورت ہے، یہ علاقے کی عورتیں بے دین زیادہ ہیں، ان کو دیندار بنانا ہے۔ مشورے سے اجتماع طے ہوتے ہیں تاکہ سب کا دماغ اس میں لگے اور عمومیت کے ساتھ اللہ سب کو ہدایت کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، یہ جو اجتماع ہمارا ہونے والا ہے اور ہمارے ڈسٹرکوں کا، یہ کون سی تاریخ میں ہے تمہارا؟ 5 جنوری۔ 5 جنوری میں یہاں پر رائے چوٹی میں ہوتا نا تمہارا؟ جی ماشاءاللہ۔ ہمارا کرنول کڑپے کا 8-9 کا ہے، کرنول کڑپے کا 8-9 کا ہے۔ یہ پورے صوبے کے اجتماعات ہیں اور یہ مشورے سے طے ہو کریں، یہ ہمارے لیے انعام ہے۔ اور اس اجتماع سے پہلے آپ پوری مسجد مشورے میں بیٹھنے والی بن جائے۔ بیٹھو گے انشاءاللہ؟ بھائی ٹائم نہیں لگا سک رہی، جماعت میں نہیں نکل سک رہی، پیسے بھی نہیں لگا سک رہی، مشورے میں تو بیٹھو، ذرا دماغ تو لگا لو۔ جتنا دماغ لگیں گا اللہ ہمارے دماغ کو پاگل ہونے سے بچیں گا، بڑھتے وقت میں دماغ خراب ہونے سے بچیں گا، بڑھتے وقت میں اللہ عزت دیں گے۔ کم سے کم یہ چیز میں تو بھی اپنا وقت فارغ کرو۔ فجر کی نماز کے بعد اگر تمہاری مسجد میں اگر مشورہ ہے، گھر جا کو چائے پینے کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے، اور گھر جا کو خالی گلی میں دکانیں دیکھنے کے علاوہ کچھ کام نہیں ہے، مشورے میں بیٹھ جاؤ۔ گشت کو جانے والے گشت میں آتے رہتے اور جو ہے تعلیم کرنے والے تعلیم کرتے رہتے، تمہیں بھی بیٹھو، سنو کیا بول لیتی ہیں، تمہیں بھی سوچو میری بھی جورو ہے، نماز پڑھتی نہیں، پوترے نماز ہیں، بیٹے ہیں نماز پڑھتے نہیں، اور کیسا میں ان کو نمازی بنانا۔ مشورے میں بیٹھ کر سوچو۔ میرے عزیزوں، مشورہ صرف جماعت میں جانے والوں کے واسطے نہیں، مسجد میں جتنے لوگ نماز پڑھتے، اگر نماز کے بعد مشورہ ہوا تو سبھی لوگوں کے لیے اور مشورے والا عمل ہے۔ مشورہ سنت ہے، مشورہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اور مشورہ ذہن کی عبادت ہے، اور اس سے آدمی پاگل نہیں ہوتا اور زیادہ ثواب لیتا ہے۔ تو بیٹھو گے انشاءاللہ، اجتماع کی بھی محنت کرو گے انشاءاللہ۔ بھائی اجتماع کے لیے 3 کام تو کم سے کم کریو، 3 کام تو کم سے کم کریو۔ پہلا کام یہ ہے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں، کم سے کم 2 روزے تو بھی رکھو، نفل روزے۔ اے اللہ، ہمارے ضلع کا یہ اجتماع کامیاب ہونا، اس کے لیے میں 2 روزے رکھتا ہوں، اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ 2 روزے رکھتا ہوں۔ کم سے کم 2 روزے تو بھی رکھ لو۔ اگر کوئی زیادہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اجتماع سے جو خیر آئے گی اس میں ہمارا بھی حصہ لگے گا۔ اور روزہ تو گھر میں رہ کر رکھنے کا ہے، اللہ کے لیے رکھنا ہے تو روزے رکھ کے دعا کرنا۔ اور دوسرا کام یہ کریو، جو بھی ہم سے ہو سکے گا، 10 روپے، 20 روپے، 40 روپے، 100 روپے، 200 روپے اللہ کے راستے میں غریبوں کو صدقہ دی۔ صدقے سے اپنی بلا بھی دور ہوتی۔ جب ہم اجتماع کی نیت سے صدقہ دیں گے، ہمارے پورے علاقے کے فتنے، پورے علاقے کے بلا دور ہوتے۔
بڑے بڑے بیماریاں، بڑے بڑے مصیبتوں کو اللہ ختم کریں گے، علاقے سے ختم کریں گے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی حبشہ میں، ایتھوپیا، افریقہ، حبشہ میں ایک بڑا اجتماع ہوا، اور اس اجتماع کے اندر 50,000 لوگوں نے روزہ رکھا 3 مہینے کے لیے۔ کتنے مہینے کے لیے؟ 3 مہینے کے لیے 50,000 لوگوں نے۔ میرے عزیزوں، ہمارے کرنول میں بھی اور کڑپا میں بھی بہت سارے مرد بھی، بہت ساری عورتیں بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اپنی عورتوں کو بھی بتاؤ اجتماع کے لیے روزہ رکھ کے دعا کریں۔ اور دوسرا، جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ صدقے سے بلائیں، مصیبتیں اپنی بھی دور ہوتی ہیں، اور اجتماع کی نیت سے صدقہ کریں گے اور پورے علاقے کی بلا دور ہو۔ اور تیسرا کام یہ کریو، خود بھی اجتماع میں پہنچنے کی اور سب ساتھیوں کو اجتماع میں لے کر پہنچنے کی تشکیل آج سے شروع کر دی۔ کرو گے انشاءاللہ؟ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عملوں کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری اپنی مسجدوں میں اور جس نماز کے بعد بھی مشورہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں مشورے میں شرکت کر کے اور دین کی فکر کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مشورے میں بیٹھتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرے اعمال کی بھی توفیق دیں گے، 3 دن کی بھی توفیق دیں گے، چلا 4 مہینے کی بھی توفیق دیں گے، اور بیرون کی بھی توفیق دیں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھیں وہ پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ نماز